اقتدار کی ہوس میں اندھی مودی سرکار کا ایجنڈا صرف ہندوتوا ذہنیت پر مبنی ہے۔ The Hindu god plays a major part in elections here. مسلمانوں پر بھارت کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ 2014 کے بعد سے بھارت میں مسلمان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ 73 سالہ نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ دوستوں، بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو راشٹریہ سیوک سنگھ RSS میں لانے والے ان کے پرانے دوست کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنی طاقت ملے گی۔ اپنے طرز حکمرانی کو مودی نے گجرات ماڈل کا نام دیا اور اپنے اس امیج کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے لیے راستہ ہموار کیا۔ مودی کے حامی اور ناقد دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مودی نے بھارت میں ہندو قوم پرستی کو مقبول سیاسی نظریہ بنایا ہے۔ ہندو قوم پرستی یا ہندوتوا کے نظریے کو ایک زمانے تک بھارت میں چند حلقوں تک محدود فکر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ ملکی سیاست کا محور بن چکا ہے۔ ہندوتوا کو بھارت کی قومی سیاست کا مرکز اور محور بنانے میں اہم ترین کردار وزیر اعظم نریندر مودی نے ادا کیا ہے، جو بیک وقت ملک کے مقبول ترین اور متنازع ترین سیاسی رہنما ہے۔ یوں تو نریندر مودی کا تعلق حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے، لیکن ان کے سیاسی فلسفے پر سیاست سے زیادہ اثر دائیں بازو کی ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کا ہے۔ اب لال گوشی 1960 میں نریندر مودی کو RSS میں شامل ہونے کا سبب بنے، مگر اس وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اتنی طاقت ملے گی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد ہندوستان میں جس وقت مہاتما گاندھی ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کر رہے تھے، اس سے چند دہائیوں قبل RSS پوری قوت کے ساتھ ایک ہندو ریاست یا ہندو راشٹر کا نعرہ لے کر اٹھی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی یاد دلانا چلوں کہ مہاتما گاندھی 1948 میں RSS کے ایک سابق کارکن ناتھو رام گوڈے کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے ریاست اور مذہب کے درمیان حائل لکیر کو بہت حد تک مٹا دیا ہے۔ ایک طرف جہاں بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بنا ہے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں عام انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور 73 سالہ نریندر مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ تقریباً 1 ارب اور 40 کروڑ آبادی کے ملک انڈیا میں 90 کروڑ 69 لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کی آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو ہر 8 میں سے 1 شہری انڈیا میں ووٹ ڈالے گا۔ انڈیا کی لوک سبھا میں مجموعی طور پر 543 نشستیں ہیں اور کسی ایک جماعت یا اتحاد کو اکثریتی حکومت قائم کرنے کے لیے کم از کم 272 نشستیں جیتنا ہوتی ہیں۔ ایک جانب جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی تیسری بار وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتیں BJP کو اقتدار سے باہر کرنے کی کوششوں میں سرفراہ ہو چکے ہیں۔ مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت حکومت پر اکثر انڈیا کی اقلیتی برادریوں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مودی نے ریاست راجستھان میں ایک انتخابی ریلی میں کانگریس پارٹی کے منشور کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کی محنت کی کمائی دراندازوں کو دے دینی چاہیے؟ دراصل مودی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی 2006 کی تقریر کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں منموہن سنگھ نے اقلیتوں اور دوسرے پسماندہ طبقوں کو بااختیار بنانے کی بات کی تھی تاکہ وہ ترقی کے ثمرات میں حصہ لے سکیں۔
اور کہا تھا کہ ملک کے وسائل پر ان طبقوں کا پہلا حق ہونا چاہیے۔ منموہن سنگھ کے بیان پر اس وقت بھی تنازع ہوا تھا، جب اس وقت کے حزب اختلاف نے الزام لگایا تھا کہ حکومت مسلمانوں کو ملک کے وسائل پر پہلا حق دینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے دفتر نے یہ وضاحت جاری کی کہ انہوں نے ایسا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر پسماندہ طبقے کے لیے کہا تھا۔ نریندر مودی کے مسلمانوں کے بارے میں متنازع بیان اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2002 میں گجرات کے مہلک فسادات کے چند مہینوں بعد ہونے والی ریاستی اسمبلی کے انتخابی مہم کے دوران مودی نے مجمع سے پوچھا کہ کیا سرکار کو ریلیف کیمپ چلانا چاہیے؟ کیا ہمیں بچے پیدا کرنے کے مراکز کھولنے چاہیے؟ مسلم اقلیت کو انڈیا میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی قوم سمجھا جاتا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں اندھی مودی سرکار کا ایجنڈا صرف ہندتوا ذہنیت پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر بھارت کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ نریندر مودی کے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر بھارتی مسلمان شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں مودی سرکار نے تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا۔ 2014 کے بعد سے بھارت میں مسلمان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے اور ان پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے بی بی سی نے ایک چشم فشاں رپورٹ شائع کی ہے۔ بی جے پی کی حکومت میں مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر، مسلمانوں کے گھروں اور کاروباری مراکز کو مسمار کرنا، مساجد پر قابض ہونا، مسلم خواتین کی انٹرنیٹ پر ہرزہ سرائی اور دیگر پرتشدد واقعات سنگین حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایک بھارتی مسلمان بچے کے مطابق اسے سکول میں پاکستانی دہشت گرد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے 2019 میں پاکستان میں در اندازی کے بعد بھارتی مسلمانوں کو دھمکایا گیا کہ اگر پاکستان نے ہم پر میزائل حملہ کیا تو ہم بھارتی مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر ماریں گے۔ مٹن کی ترسیل کرنے والے مسلمان کو لائسنس ہونے کے باوجود انتہا پسند پولیس نے گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے ریل میں سفر کرتے مسلمانوں کو گائے کا گوشت لے جانے کے الزام میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ 2020 میں شہریت کے متنازع قانون بعد دہلی میں ہونے والے فسادات میں 50 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے۔ بھارتی مسلمان اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ 2002 میں جب گجرات میں ہندوؤں کے ہجوم نے 1000 سے زیادہ مسلمانوں کو ہلاک کیا تو اس وقت نریندر مودی ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ہندوستان پر ہندو مذہب کے غلبے کا خواب دیکھنے والے RSS کے انتہا پسند کارکن مودی کو اپنا چیمپئن تسلیم کرتے ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا خطرے کی بڑھتی ہوئی لہر، مذہبی ہم آہنگی، علاقائی امن اور بھارت میں مکین مسلمانوں کے وجود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔